Dear students, Assalamu alaikum. Today is our 12th topic in the series of QuickBooks, and today we are going to learn how to delete, edit or merge an account. This account, as you may know, is chart of accounts. We already done a sequence on chart of accounts and adding chart of accounts to it, our QuickBooks chart of accounts. जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम की जान है. इसके ऊपर बेस करके हमारा सारा अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है. लास्ट सेशन में आपने एक नया अकाउंट ऐड किया था और आपको जैसे याद होगा कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले ही से हमारी कंपनी की मुनासिबत से बहुत सारे अकाउंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमारी सारी रिक्वायरमेंट एक वक्त में पूरी कर सकें. इसीलिए हमें कभी कभार कोई नया अकाउंट ऐड करना पड़ता है और गैर ज़रूरी अकाउंट डिलीट करने पड़ते हैं. आइए देखते हैं कि हम ये काम अपने क्विक बुक्स में कैसे करेंगे. आपके पास ये होम स्क्रीन मौजूद है जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे ऊपर आपको जो बटन नज़र आ रहा है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का. क्लिक ऑन दैट बटन एंड योर चार्ट ऑफ अकाउंट्स विल ओपन. इसी तरह जैसे कि आपको पता है कि ये एक लिस्ट है, तो ये और कहाँ होगा, मेन्यू के अंडर भी आपको चार्ट ऑफ अकाउंट सबसे टॉप पे लिस्टेड नज़र आएगा. अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे तमाम वो अकाउंट्स जिस तरह से हमने उनकी कैटेगराइजेशन की हुई थी वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनमें आपको वो नंबर नज़र नहीं आ रहा जिससे कि हम ये चार्ट ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू डू इज़ गो टू द प्रेफरेंसेस, go to accounting, company preferences and tick use account number. जैसे ही हम ये करेंगे हमारे पास तमाम लिस्टेड चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ उनके न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाएंगे. इस चार्ट ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तवील लिस्ट मौजूद है और हमारी तमाम रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक ये पूरी कर रही हैं. लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि ऐसे अकाउंट मौजूद होंगे जो कि हमें ज़रूरत नहीं है या जो किसी भी वजह से डुप्लिकेट हो गए. हो सकता है सिस्टम ने खुद ही कर दिए हों या हमारे किसी अकाउंटेंट की वजह से ये हो गया हो. पहले तो हमें वो अकाउंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि डुप्लिकेट हो गए हैं और जिन्हें हम मर्ज करना चाहते हैं या जिनके नाम हमने गलत लिख दिए हैं और उनको हम एडिट करना चाहते हैं. किसी भी अकाउंट को एडिट करने के लिए आपके पास बहुत आसान तरीका है. मिसाल के तौर पे हम इनकम का कोई अकाउंट लेते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सीमेंट सेल. आपको पता ही है कि हमारी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल भी सेल करती है. आपके पास वही दो तरीक़े हैं कि आइदर यू क्लिक ऑन द राइट हैंड साइड और गो स्ट्रेट टू अकाउंट्स एंड क्लिक ऑन एडिट अकाउंट्स. यहाँ आपको वो अकाउंट नज़र आने लगा है. हम इसका नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं और जब हम इसे सेव एंड क्लोज़ करेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इसका नाम चेंज हो गया है. नाम चेंज करने से अकाउंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका नंबर भी वही रहा है और नाम ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है हमारे लिए. लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में हमने किसी किस्म की ट्रांजैक्शन को ख़राब नहीं किया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी मे नीड टू मर्ज टू अकाउंट्स. व्हाई डू वी नीड टू मर्ज टू अकाउंट्स? एज आई सेड अर्लियर दैट इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास पहले ही से ये अकाउंट मौजूद हो जो आपके सिस्टम ने आपको दिया हो और आपके अकाउंटेंट ने एक और उसी नाम का या उससे मिलता जुलता अकाउंट खोल लिया. अच्छा, मर्ज करने में और डिलीट करने में एक बुनियादी फ़र्क है. डिलीट करने का मकसद ये है कि इस अकाउंट की अब हमें ज़रूरत नहीं है. मर्ज करने का मतलब ये है कि इसमें जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो दूसरे अकाउंट में जाके जमा हो जाएं. इसको कैसे किया जाता है, ज़रूरत कैसे पड़ती है, आइए एग्ज़ाम्पल के साथ हम देखते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्ज़ाम्पल. हमारा एक अकाउंटेंट है जिसका नाम है 47400 और ये है जी रेंटल इनकम. रेंटल इनकम से ज़ाहिर होता है कि जैसे हम कोई किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन हम किराया ज़रूर वसूल कर रहे हैं लेकिन ये बिल्डिंग का नहीं है. हमें क्लियर होना चाहिए कि हम रेंटल किस चीज़ का ले रहे हैं.
یہ رینٹل ہم اس اکوپمنٹ کا لے رہے ہیں جو ہم کنسٹرکشن کی پرپسز پہ مختلف کانٹریکٹرز کو دیتے ہیں. تو اس کا نام ہمیں اپنے لحاظ سے چینج کرنا پڑے گا. رینٹل انکم آپ کا ڈیفالٹ نیم تھا جو سسٹم نے آپ کو دیا, لیکن آپ کو اپنے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے نام چینج کرنا ہے. ونس اگین کلک آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ اینڈ گو ٹو ایڈٹ اکاؤنٹ. سمپلی چینج دس name from rental income to income from rental equipment. Now, income from rental equipment is more relevant to our line of work. ہم لوگ اپنا بہت سارا equipment جس میں سیمنٹ مکسر بھی ہو سکتا ہے, جس میں لفٹ بھی ہو سکتی ہے, جس میں شٹرنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ ہم رینٹ پہ ٹھیکیداروں کو یا گھر بنانے والوں کو یا بلڈنگ کانٹریکٹرز کو یا سب کانٹریکٹرز کو ہم رینٹ پہ دیتے ہیں. Now what we have over here is a number of account heads which are relevant to our source of income. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس انکم کے ہیڈ کے اندر, اور انکم کے if you remember correctly, انکم کا ہیڈ 4 سے شروع ہوتا ہے. ہمارے پاس انکم فرام بلڈنگ مٹیریل ہے, انکم سیل آف سیمنٹ ہے, کنسٹرکشن انکم ہے, اینڈ انکم فرام رینٹل اکوپمنٹ ہے. Now we have 4 different heads coming under the main parent head, that is income. لیکن ہمارے پاس بیسکلی 3 سورس آف انکمس ہیں. ایک ہے رینٹل آف اکوپمنٹ, ایک ہے سیل آف بلڈنگ مٹیریل, اینڈ تھرڈ از کنسٹرکشن. سو بیسکلی واٹ وی ہیو ناؤ آر 2 heads which are doing the same thing, that is income from sale of building material and income from sale of cement. What we need to do is merge these 2 accounts into a single entity. How do we do it? اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اوپر دیا گیا جو نمبر ہے انکم فرام بلڈنگ مٹیریل, اس کا نام اور نمبر کیا ہے, 40500. Now what we are going to do is we are going to merge this head into the one given above. آپ نے صرف یہاں وہ نام لکھنا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو مرج کرنا چاہیں. ہم نے نام وہی دے دیا جس کے ساتھ ہم یہ مرج کرنا چاہیں گے, اور جیسے ہی ہم اسے کہیں گے سیو اینڈ کلوز, تو یہ ہم سے سوال کر رہا ہے دس نیم از آلریڈی بینگ یوز, وڈ یو لائک ٹو مرج دیم. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم از انٹیلیجنٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو مرج 2 accounts. آل یو ہیو ٹو ڈو از سے یس. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انکم ہیڈ کے اندر 3 اکاؤنٹ ہیڈ نظر آ رہے ہیں, انکم فرام بلڈنگ مٹیریل, انکم فرام کنسٹرکشن اینڈ انکم فرام رینٹل اکوپمنٹ. اور ہمیں یہ 3 ہی ہیڈ سفیشینٹ ہیں ہمارے تمام بزنس کو کنٹرول جو ہم کر رہے ہیں اس کی تمام انکم کو ریکارڈ کرنے کے لیے. سو ناؤ وی انڈرسٹینڈ ہاؤ وی merge 2 accounts into a single entity. And when this happens, جب یہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ٹرانزیکشن ختم نہیں ہو جاتی, ٹرانزیکشن اسی جگہ رہتی ہے, صرف اس کا ہیڈ اور اس کا نمبر جس پچھلے والے اکاؤنٹ میں مرج ہو گیا ہے وہاں چینج ہو جاتا ہے, اور آپ یہ جتنی بھی پرانا ریکارڈ ہے وہ جو کا تو وہیں رہتا ہے. اب ہمیں اپنے پاس اکاؤنٹس میں 2 مختلف اکاؤنٹس کو چیک کر کے ایک نتیجے میں نہیں پہنچنا ہوگا. ہمارے پاس ساری رپورٹ, ساری انفارمیشن, سارا ریکارڈ ایک ہیڈ میں آ گیا ہوگا. دس از ہاؤ یو مرج, اینڈ دس از وائی دیر از اے نیڈ ٹو مرج مور دین 1 account. And of course, now coming to the last one, can we delete an account? Yes, we can, but we can only delete such an account which has no transaction associated with it. یہ یاد رکھیں, اگر کسی اکاؤنٹ میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے پھر آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ جو اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ان ایکٹیو کر دیں. ان ایکٹیو کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ریکارڈ سارا رہے گا لیکن مزید اس کے اندر ڈیٹا انٹری اب پاسبل نہیں رہے گی. آئیے لیٹس سی ہاؤ وی کین ڈو دیٹ. لیٹس ٹیک دس اکاؤنٹ ہیڈ فار ایگزامپل, پوسٹیج اینڈ ڈیلیوری. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کو کرنا چاہتے ہیں. آئدر یو کین ڈیلیٹ این اکاؤنٹ
if we delete this account, it will be deleted from the list. Are you sure you want to delete this account? Say okay. اب وہ یہاں سے غائب ہو گیا. غائب کیوں ہو گیا؟ ڈیلیٹ کیوں ہو گیا؟ As I just told you before, جس بھی اکاؤنٹ ہیڈ کے اندر کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے اسے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. جس میں بھی کوئی ٹرانزیکشن ہے, what we need to do is we need to basically inactivate that account. اب یہاں ایک اور ہیڈ ہے جس کا نام ہے جی پولیٹیکل کنٹریبیوشن. یہاں آ کر آپ اس کو ایڈٹ کریں اور آپ کو یہ نظر آئے گا نیچے لکھا ہے اکاؤنٹ از ان ایکٹیو. اس کو ٹک کر دیں, سیو اینڈ کلوز. جیسے ہی آپ نے سیو اینڈ کلوز کیا وہ اکاؤنٹ ہماری لسٹ سے غائب ہو گیا, لیکن کیونکہ اس کے اندر ٹرانزیکشن تھی اس لیے وہ موجود ہے. اگر آپ کسی ایکٹیو ایسے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں جس میں پہلے ہی سے ریکارڈ موجود ہیں تو ڈیلیٹ نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیے گا نیچے جہاں یہ باٹم پہ ایک جگہ لکھی ہوئی ہے انکلوڈ ان ایکٹیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس لسٹ میں ان ایکٹیو ریکارڈس, ان ایکٹیو اکاؤنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از کلک آن دس چیک باکس, اور جیسے ہی آپ نے اس کو چیک باکس کو آن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے پولیٹیکل کنٹریبیوشن واپس آ گیا اور اس کے ساتھ ایک ایکس بنا ہوا ہے. ایکس کا مطلب یہ ہے کہ although this account is no more in use but the data is available and it is part of a list. That is, previously we have entered data in this account. اس اکاؤنٹ کو کیسے ختم کریں گے, اس کا ڈیٹا کہاں لے کے جائیں گے, وہ ایک اکاؤنٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے سارا ڈیٹا یا ساری انفارمیشن, سارے ریکارڈ اٹھا کے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن ایون دین کیونکہ اس کے اندر ٹرانزیکشن کم از کم ایک ہو چکی ہے اس لیے یو کین ناٹ ڈیلیٹ دس اکاؤنٹ. سو ناؤ جسٹ ریوائزنگ واٹ وی ہیو ڈن ٹوڈے, وی ہیو ڈن ہاؤ ٹو ایڈ, ایڈٹ, مرج, delete and inactivate an account, and also how to look up all those accounts which we inactivated during course of our discussion. Okay, that's all for today. Thank you so much.